بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی نشریات کے اس خصوصی سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں پڑھے گئے قرآن کریم کے 14ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ 14ویں پارے میں دو صورتیں وارد ہوئی ہیں، ایک سورۃ الحجر اور ایک سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور چونکہ اس میں وادی حجر کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام سورۃ الحجر پڑا ہے، اور یہ وادی مکہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ تو اس میں اس صورت کا آغاز بھی دوسری صورتوں کی طرح حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس میں پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف اور توصیف ہے، اور اس کے بعد اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کا اس بات کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو اہم مضامین کا احاطہ کیا گیا ان میں ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب کی شدت اور ہولناکی کا جب کفار مشاہدہ کریں گے، اور اس وقت وہ یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ آج کا تمنا کرنا کسی کام کا نہیں، جب رسول تمہارے پاس دعوت لے کر آئے اور تمام طرح کی حجج اور براہین کے ذریعے، تمام دلائل کے ذریعے تمہیں مائل کرنے کی کوشش کی، اس وقت تم نے جھٹلایا، اور آج کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری جو اہم چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ وہ قرآن کریم کی یہ نمایاں صفت بیان کی گئی ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ چنانچہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہر طرح کی لفظی اور معنوی تحریفات سے بالکل پاک ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ ایک محفوظ ترین کتاب ہے، اور یہ نہ صرف یہ ہے کہ اوراق کے اندر بلکہ یہ سینوں کے اندر، لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے دلائل کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا، جیسے 16 نمبر آیت میں جو ہے وہ یعنی وہ دلائل جو ہیں وہ آسمانوں سے متعلق، زمینوں، چاند، ستاروں، پہاڑوں، میدانوں، سمندروں، نہروں، درختوں، پرندوں، ہر صورت میں جو پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نشان ہیں، ان سب کو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے یہ سب ہر ورق دفترست معرفت کردگار تاتونان بکفاری و بغفلت نخوری، کہ ہر پتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک دفتر ہے، اور ایک اس کا خزانہ ہے، ایک انبار ہے۔ تاتونان بکفاری و بغفلت نخوری، لیکن تو اگر ایک روٹی بھی جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں آئے تو تو اسے غفلت سے نہ کھائے، بلکہ تجھے یہ احساس ہو کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جو یہ رزق پہنچا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان سب چیزوں کا، چاہے وہ زمین کو پھیلانے اور اس میں پہاڑوں کے ذریعے اس کو مضبوط کرنے، پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلانے اور آسمان سے بارشیں چلانے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارے کے سارے ان تمام دلائل کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ توحید اور قدرت کاملہ کے ان دلائل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی جو ابو البشر ہیں ان کی پیدائش اور ان کے مراحل کا ذکر کیا ہے، اور یہ دراصل بنی نوع انسان کی سب سے مستند تاریخ ہے۔ آج دنیا کی تاریخ کے لیے آرکیولوجیکل جو ایویڈنسز ہیں ان کی روشنی میں، اور اس کے بعد جو دیگر جو ضمنی نوعیت کے جو دلائل ہیں ان کے ذریعے انسانوں کی تاریخ کے بارے میں معلومات کیا جاتا ہے۔ کاربن ٹیسٹنگ ہوتی ہے مختلف پرانے فاسلز کی، اور اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کی ابتدا کہاں تھی، اور کبھی جو ہے وہ بگ بینگ کے نظریے اور گاڈ پارٹیکلز کو اربوں ڈالر خرچ کر کے تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی اگر کوئی مستند ترین اگر کوئی تاریخ ہو سکتی ہے تو وہ خدائے علیم و خبیر کہ جو انسانوں کا خالق ہے اس کے آخری کلام سے زیادہ مستند کوئی تاریخ نہیں ہو سکتی، اور یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے فرشتوں کو اس تخلیق کے عظیم مظہر کا سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر کیسے شیطان نے اس سجدے سے، جو اگرچہ جنات میں سے تھا لیکن ہمیشہ جو ہے فرشتوں کی رفاقت میں رہتا تھا،
اور اس حکم میں شریک تھا کہ وہ بھی سجدہ کرے، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جرم کی پاداش میں، اس نافرمانی کے جرم کی پاداش میں اس کو قیامت تک کے لیے جو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اس کے انتقام کے لیے اس نے مہلت طلب کی، اور قیامت تک کے لیے اپنے منشور کے طور پر یہ بات سامنے لایا کہ میں بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ تو جو کچھ کر سکتے ہو، جو وسائل تمہارے پاس انسانوں کو گمراہ کرنے کے ہیں وہ کر سکتے ہو، لیکن میرے جو بندے ہیں، جو میرے خاص بندے ہیں، وہ تمہارے کسی بات میں نہیں آئیں گے۔ ان سے غلطیاں بھی ہوں گی تو وہ توبہ و استغفار کریں گے اور اللہ کی پناہ طلب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں تقسیم جو ہے معاف کرے گا۔ پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے، بشارت بھی ہے اور خوف بھی ہے، تو یہ دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد جنت کی جو ہے خوبیاں بیان کی ہیں، پھر جہنم کا تذکرہ ہے۔ جنت والوں کے لیے یہ ہے کہ انہیں کسی طرح کی اس دن جو ہے ایک جنت کا ایک پہلو یہاں پر خاص طور سے بیان کیا گیا ہے کہ وہاں کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی، کوئی تکلیف و پریشانی نہیں ہوگی، اور تمام انسانوں کے جو جنتی ہیں ان کے ایک دوسرے کے تعلق سے سینے صاف ہوں گے۔ دنیا کی کوئی نعمت بھی مکمل نہیں ہوتی، اور دنیا کی کوئی تکلیف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ہر تکلیف میں راحت کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہوتا ہے، اور ہر نعمت کے اندر اور ہر آسائش کے اندر کسی نہ کسی کلفت کا کوئی ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نعمت بھی اپنی کامل صورت میں ہوگی اور عذاب بھی اپنی کامل صورت میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت اور امن و سلامتی کی اس جگہ کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے یہ بشارت بھی رکھی گئی ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی لہو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے پیغمبر کہ میں بہت بخشنے والا ہوں اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب جو ہے بہت دردناک ہے۔ گویا اس میں یہ آیت نمبر 50 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خوف اور امید دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ ایک بندہ مومن کے دل میں اس کے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے، اور اس کی نعمتوں کی لالچ اور اس کی طلب بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے خاص طور سے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا، کہ ان کے پاس کچھ مہمان فرشتے جو ہے ایک انتہائی خوبصورت اور نورانی شکل والے فرشتے آئے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور نوعیت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم کی عمر اس وقت 120 سال کے قریب عام طور پر مفسرین کہتے ہیں، اور ان کی جو اہلیہ ہے وہ بھی بہت بوڑھی تھی، اور یہ ظاہر ولادت کی عمر نہیں تھی، اور اس پہ خوشی تو ہوئی لیکن ایک تعجب بھی ہوا، اور اللہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ بھئی آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، فرشتوں نے یہ بات کہی، اور آپ اس پر جو ہے تعجب کرتے ہیں اور مایوس نہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتا ہوں، مایوسی تو گمراہوں کا کام تھا۔ تو گویا اللہ کے حضرت ابراہیم کا کے پوچھنے کا یا تعجب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا اسی عمر میں بچہ دیا جائے گا یا ہماری عمر کو جوانی کی طرف لوٹایا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ فرشتے اس خبر کو سنانے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف چلے گئے تھے، کہ جو ایک غیر فطری عمل جو ہے وہ ہم جنس پرستی کے غیر فطری عمل کے شکار تھے، اور پوری کی پوری قوم جو ہے اسی برائی کے شکار تھی۔ تو چنانچہ جو ہے یہ آیت نمبر 47 میں اس قوم کو کس طریقے سے ان فرشتوں نے جو ہے اس بستی کو تباہ و برباد کیا۔ سب سے پہلے سیدنا لوط کو یہ کہا گیا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیے، اور پھر اس کے بعد جو باقی ماندہ ظالم لوگ تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست چیخ اور چنگھاڑ، اور پھر اس کے بعد اس پوری بستی کو فرشتوں نے اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر اور اس کے بعد پلٹ کے رکھ دیا۔ اور آج بھی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بحیرہ مردار یا جو ڈیڈ سی ہے جارڈن اور فلسطین کے درمیان، یہی وہ جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حجر کی مناسبت سے جو وادی حجر کا جو واقعہ ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس قوم کے جو ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ قوم بھی جو ہے اپنے نبی سیدنا صالح علیہ السلام کی مخالفت میں کمر بستہ تھی، اور کوئی ایک دلیل بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی تھی، اور انہوں نے پھر ایک تعجیز کے طور پر سیدنا صالح علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ دیکھیے، یہ جو
پہاڑ ہے اس میں سے آپ ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھائیے، اور یہ بالکل ناممکن سی عجیب سی بات تھی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو نکالا جو بڑھتے بڑھتے بڑی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے اس نے دودھ دیا، تو اس قدر جو ہے وہ دودھ دینے والی تھی، تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کو اس ذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین سے کھائے اور پیے، اس کے ساتھ کوئی جو ہے اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اور اس کو ایک دن یہ دودھ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ لیکن وہ جو اللہ سے یہ معجزہ طلب کرنے والی وہ سرکش قوم تھی، انہوں نے اس کو اپنے لیے زحمت سمجھا اور اس اونٹنی کو جو ہے ہلاک کر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب جو ہے سے دوچار کیا گیا۔ تو یہ سورہ حجر جو ہے اس بستی، آج کل شاید وہ جگہ جو ہے العلا یا مدائن صالح کے نام سے ہے، خیبر کے بعد یہ علاقہ آتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل آتی ہے، اور سورۃ النحل جو ہے یہ بھی مکی ہے، اس میں 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور نحل اصل میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ شہد کی مکھی کا خصوصی طور سے تذکرہ آیا ہے، تو اس میں اس کا نام اس لیے اس کو شہد کا جو ہے سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ اور یہ ایک عام سی نظر آنے والی مکھی، جو عام مکھیوں جیسی نظر آنے والی مکھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کتنے حیرت انگیز کام جو ہے ودیعت کیے گئے ہیں، اس کی جبلت میں رکھ دیے گئے ہیں، اور پھر کیا تفصیل ہے اگر وہ آپ اس کی تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں۔ جدید علوم والوں نے بھی جو اس کا انکشاف کیا تو انسان تعجب کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کہ وہ کس طریقے سے چھتا بناتی ہے اور کس طریقے سے ان کی آپس میں ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ ان کے کہا جاتا ہے کہ ان کے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں، اور یہ مسدس جو ہے نا 6 گوشہ قسم کے اس کے جو ہوتے ہیں، اور اگر آج کے کسی جدید ترین جو ہے میجرمنٹ کے آلے کے ذریعے بھی اس کی پیمائش کی جائے تو اس میں کوئی بال برابر بھی جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس میں جو ہے شہد جمع کرنے کا گودام بھی ہوتا ہے، اس میں بچے جننے کے لیے ایک طرح سے میٹرنیٹی ہوم بھی سمجھ لیجیے ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو ان کی جو گندگی ہے وہ فضلہ اس کو جمع کرنے کا الگ اسٹور ہے، اور پھر ان ہزاروں مکھیوں کے اوپر ایک جو ہے ملکہ ہوتی ہے جو ان کی حکمران ہوتی ہے، اور اسی کے حکم سے پھر ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ پھر جو ہے کچھ ایسی ہیں جو دربانی کا فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اور بعض جو ہے انجینئرنگ کے شعبے سے ہیں تو وہ چھتوں کی دیکھ بھال اور اس کی تراش خراش کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب کسی جگہ کوئی شہد کا یا کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو وہ مکھیاں جو جا کے دیکھنے پر مامور ہوتی ہیں، وہ واپس آ کے خاص قسم کے انداز میں رقص کر کے دوسروں کو بتاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سب جو ہے پھولوں کے اوپر جو ہے وہ سب ٹوٹ پڑتی ہیں، اور اس میں سے جو اس کا نیکٹر ہے اس کو جو ہے کشید کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ایک بار اگر کوئی مکھی کسی پھول سے نیکٹر چوس چکی ہوتی ہے تو وہاں ایک نشان چھوڑ جاتی ہے تاکہ دوسریوں کو پتہ چلے کہ اس کا نیکٹر جو ہے لیا جا چکا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے جو ہے کوئی بھی مکھی اگر کسی گندگی پر غلطی سے بیٹھ جائے تو پھر جو دربان مکھیاں ہیں پھر اس کو چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، چونکہ اللہ نے اس صورت میں فرمایا وَأَوْحَىٰ، جو ہے یہ آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے حکم سے یہ سب کچھ اس کے دل میں یہ بات ڈالی اور القاء کی کہ جس کے نتیجے میں شہد کی مکھی یہ سب کچھ کرتی ہے۔ اور اس کو سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کا بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو کیسے نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے، اور ان چوپایوں میں اللہ نے ہر طرح کا منافع رکھے، وہ مالکوں کے لیے فخر و جمال کا بھی ایک جو ہے سبب ہے، اور اس کے ذریعے باربرداری بھی ہوتی ہے۔ اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے بارش برساتا ہے، اسی بارش سے زیتون، کھجور، انگور، کتنے جو ہے مغلہ جات اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اور سورج اور چاند، یہ سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت جو ہے مچھلی کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، زیور بھی وہیں سے ملتا ہے، سمندر میں جہاز رانی ہوتی ہے، کشتی رانی ہوتی ہے، اور یہ سب ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے تذکرہ کرنے کے بعد
اس صورت میں پھر ایک اور آیت آتی ہے جو جامع ترین آیت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں یہ وہ آیت ہے کہ جس میں خیر و شر کے سب چیزیں جمع کر دی ہیں، اور ولید بن مغیرہ جیسا جو ہے ایک دشمن اسلام بھی اسی آیت کو سننے کے بعد اسلام کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اور یہ وہ آیت ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے خلافت کے دور میں ممبروں پر اس کا پڑھنا لازم قرار دے دیا تھا، تاکہ تمام انسان اس جو ہے چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں جو اللہ نے فرمایا، اور وہ آیت نمبر 90 ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس میں عدل، انصاف، احسان، یعنی اپنے حد واجب سے بڑھ کر کرنا، اچھائی احسان اللہ کے جناب میں بھی اور انسانوں کے جناب میں بھی۔ اللہ کے جناب میں احسان سے مراد یہ ہے کہ عبادت کو سب سے اچھی صورت میں ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور انسانوں کے ساتھ معاملات میں احسان یہ ہے کہ جتنا ان کے لیے واجب ہے اس سے بڑھ کر ان کو دینا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے تعلقات کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جن چیزوں سے روکا گیا اس میں فحشاء ہے، یعنی ہر قبیح اور برا فعل، اور اس طریقے سے منکر ہر وہ جو ہے عمل کے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور اسی طریقے سے بغی یعنی حد سے تجاوز کرنا، تکبر، ظلم، زیادتی، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں بیان کی، اور اہل علم بتاتے ہیں کہ عدل جو ہے وہ تمام طرح کے فرائض اور واجبات میں ہر چیز میں یہ چیز شامل ہے، چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو، معاملات میں عدل و انصاف، اور اسی طریقے سے اللہ اور بندوں کے ساتھ احسان کا رویہ، پھر جو ہے قرابت داروں کے ساتھ اگر کوئی اچھائی کی جائے تو اس کا دوہرا اجر ہے۔ اور فحشاء ہر وہ عمل ہوتا ہے کہ جس میں جو خاص طور سے انسان کے اخلاق سے متعلق ہو، زنا، لواط، شراب، جوا وغیرہ یہ تمام چیزیں، اور منکر ہر ایک برائی، اور بغی ہر طرح کی جو ہے زیادتی، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا۔ اور آخر میں پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب لوگوں کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، چونکہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید کے لیے قربانی دینے پر سب سے بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور آپ نے بھی فرمایا کہ بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ البیضاء، تو یہ جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اختیار کرنے اور ان کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دے کر گویا یہ پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ 14ویں پارے کا یہ خلاصہ تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔